یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ بعض مفسرین نے پاک رکھو پر اس فرمان کو ختم کر دیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور حج کے لیے اذن عام دے دو کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مانا ہے، لیکن انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ خطاب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرف ہے، اور اسی حکم کا ایک حصہ ہے جو ان کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دیا گیا تھا۔ علاوہ بری مقصود کلام بھی یہاں یہی بتانا ہے کہ اول روز ہی سے یہ گھر خدا واحد کی بندگی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، اور تمام خدا پرستوں کو یہاں حج کے لیے آنے کا اذن عام تھا۔ اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ پیدل اور اونٹوں پر اصل میں لفظ ضامر استعمال ہوا ہے جو خاص طور پر دبلے اونٹوں کے لیے بولتے ہیں۔ اس سے ان مسافروں کی تصویر کھینچنا مقصود ہے جو دور دراز مقامات سے چلے آ رہے ہوں اور راستے میں ان کے اونٹ چارہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے دبلے ہو گئے ہوں۔ آئیں۔ یہاں وہ حکم ختم ہوتا ہے جو ابتداءً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور آگے کا ارشاد اس پر اضافہ ہے جو بطور تشریح مزید کیا گیا ہے۔ ہماری اس رائے کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام کا خاتمہ اس قدیم گھر کا طواف کریں پر ہوا ہے، جو ظاہر ہے کہ تعمیر خانہ کعبہ کے وقت نہ فرمایا گیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر خانہ کعبہ کے متعلق مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیات 125 تا 129، آل عمران آیات 96-97، سورہ ابراہیم آیات 35 تا 41، جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس سے مراد صرف دینی فائدے ہی نہیں ہیں بلکہ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ یہ اسی خانہ کعبہ اور اس کے حج کی برکت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 2500 برس کی مدت میں عربوں کو ایک مرکز وحدت حاصل رہا، جس نے ان کی عربیت کو قبائلیت میں بالکل گم ہو جانے سے بچائے رکھا۔ اس کے مرکز سے وابستہ ہونے اور حج کے لیے ہر سال ملک کے تمام حصوں سے آتے رہنے کی بدولت ان کی زبان ایک رہی، ان کی تہذیب ایک رہی، ان کے اندر عرب ہونے کا احساس باقی رہا، اور ان کو خیالات، معلومات اور تمدنی طریقوں کی اشاعت کے مواقع ملتے رہے۔ پھر یہ بھی اسی حج کی برکت تھی کہ عرب کی اس عام بدامنی میں کم از کم 4 مہینے ایسے امن کے میسر آ جاتے تھے جن میں ملک کے ہر حصے کا آدمی سفر کر سکتا تھا، اور تجارتی قافلے بھی بخیریت گزر سکتے تھے۔ اس لیے عرب کی معاشی زندگی کے لیے بھی حج ایک رحمت تھا۔ اسلام کے بعد حج کے دینی فائدوں کے ساتھ اس کے دنیاوی فائدے بھی کئی گنے زیادہ ہو گئے۔ پہلے وہ صرف عرب کے لیے رحمت تھا، اب وہ ساری دنیا کے اہل توحید کے لیے رحمت ہو گیا۔ جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ جانوروں سے مراد مویشی جانور ہیں، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، جیسا کہ سورہ انعام آیات 142 تا 144 میں بصراحت بیان ہوا ہے۔ ان پر اللہ کا نام لینے سے مراد اللہ کے نام پر اور اس کا نام لے کر انہیں ذبح کرنا ہے، جیسا کہ بعد کا فقرہ خود بتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کے لیے بالعموم جانور پر اللہ کا نام لینے کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے، اور ہر جگہ اس سے مراد اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہی ہے۔ اس طرح گویا اس حقیقت پر متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا نام لیے بغیر یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کرنا کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان جب کبھی جانور کو ذبح کرے گا اللہ کا نام لے کر کرے گا، اور جب کبھی قربانی کرے گا اللہ کے لیے کرے گا۔ ایام معلومات یعنی چند مقرر دنوں سے مراد کون سے دن ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور متعدد دوسرے صحابہ و تابعین سے یہ قول منقول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول اسی کی تائید میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد کے 3 دن ہیں۔
اس کی تائید میں ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، حسن رحمۃ اللہ علیہ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ و احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک ایک قول اس کے حق میں منقول ہوا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد 3 دن ہیں، یوم النحر اور 2 دن اس کے بعد۔ اس کی تائید میں حضرات عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم کے اقوال منقول ہوئے ہیں۔ فقہا میں سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول اختیار کیا ہے، اور مذہب حنفی و مالکی میں اسی پر فتویٰ ہے۔ باقی کچھ شاذ اقوال بھی ہیں، مثلا کسی نے یکم محرم تک قربانی کے ایام کو دراز کیا ہے، کسی نے صرف یوم النحر تک اسے محدود کر دیا ہے، اور کسی نے یوم النحر کے بعد صرف 1 دن مزید قربانی کا مانا ہے، لیکن یہ کمزور اقوال ہیں جن کی دلیل مضبوط نہیں ہے۔ تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ بعض لوگوں نے اس ارشاد کا یہ مطلب لیا ہے کہ کھانا اور کھلانا دونوں واجب ہیں، کیونکہ حکم بصیغہ امر دیا گیا ہے۔ دوسرا گروہ اس طرف گیا ہے کہ کھانا مستحب ہے اور کھلانا واجب۔ یہ رائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ کھانا اور کھلانا دونوں مستحب ہیں۔ کھانا اس لیے مستحب ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی قربانی کا گوشت خود کھانا ممنوع سمجھتے تھے، اور کھلانا اس لیے پسندیدہ کہ اس میں غریبوں کی امداد و اعانت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ابن جرید نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، عطا رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال نقل کیے ہیں کہ فَكُلُوا مِنْهَا میں صیغہ امر کے استعمال سے کھانے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ یہ امر ویسا ہی ہے جیسے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یعنی جب تم حالت احرام سے نکل آؤ تو پھر شکار کرو، المائدہ آیت 2، اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، سورہ جمعہ آیت 10۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احرام سے نکل کر شکار کرنا اور نماز جمعہ کے بعد زمین میں پھیل جانا واجب ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پھر ایسا کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی چونکہ لوگ اپنی قربانی کا گوشت خود کھانے کو ممنوع سمجھتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ نہیں، اسے کھاؤ، یعنی اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تنگدست فقیر کو کھلانے کے متعلق جو فرمایا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غنی کو نہیں کھلایا جا سکتا۔ دوست، ہمسائے، رشتہ دار خواہ محتاج نہ ہوں پھر بھی انہیں قربانی کے گوشت میں سے دینا جائز ہے۔ یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہے۔ علقمہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھ قربانی کے جانور بھیجے اور ہدایت فرمائی کہ یوم النحر کو انہیں ذبح کرنا، خود بھی کھانا، مساکین کو بھی دینا اور میرے بھائی کے گھر بھی بھیجنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے کہ ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ ہمسایوں کو دو اور ایک حصہ مساکین میں تقسیم کرو۔ اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی یوم النحر 10 ذی الحجہ کو قربانی سے فارغ ہو کر احرام کھول دیں، حجامت کرائیں، نہائیں دھوئیں اور وہ پابندیاں ختم کر دیں جو احرام کی حالت میں عائد ہو گئی تھیں۔ لغت میں تفس کے اصل معنی اس غبار اور بیل کچیل کے ہیں جو سفر میں آدمی پر چڑھ جاتا ہے، مگر حج کے سلسلے میں جب میل کچیل دور کرنے کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب وہی لیا جائے گا جو اوپر بیان ہوا ہے، کیونکہ حاجی جب تک مناسک حج اور قربانی سے فارغ نہ ہو جائے وہ نہ بال ترشوا سکتا ہے، نہ ناخن کٹوا سکتا ہے اور نہ جسم کی دوسری صفائی کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ قربانی سے فراغت کے بعد دوسری تمام پابندیاں تو ختم ہو جاتی ہیں، مگر بیوی کے پاس جانا اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک آدمی طواف افاضہ نہ کر لے۔ اپنی نظریں پوری کریں، یعنی جو نظر بھی کسی نے اس موقع کے لیے مانی ہو۔ طواف کریں، کعبے کے لیے بیت عتیق کا لفظ بہت معنی خیز ہے۔ عتیق عربی زبان میں 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک قدیم، دوسرے آزاد جس پر کسی کی ملکیت نہ ہو، تیسرے مکرم اور معزز۔ یہ تینوں ہی معنی اس پاک گھر پر صادق آتے ہیں۔ طواف سے مراد طواف اضافہ یعنی طواف زیارت ہے، جو یوم النحر کو قربانی کرنے اور احرام کھول دینے کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہ ارکان حج میں سے ہے، اور چونکہ قضاء تفس کے حکم سے متصل اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے یہ ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ طواف قربانی کرنے اور احرام کھول کر نہا دھو لینے کے بعد کیا جانا چاہیے۔